نحمد صلی اللہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حکیم آصف علی راؤ۔ آج کا جو موضوع ہم ترتیب دینے لگے ہیں وہ راشا کے اوپر ہے، ہاتھوں کا کانپنا۔ ایک ہوتا ہے ریشا، ایک ہوتا ہے راشا، این سے رے کے بعد این کا استعمال ہوتا ہے۔ تو راشا، ہاتھوں پاؤں کا کانپنا۔ اب یہ ہاتھوں پاؤں کا کانپنا دو حوالوں سے ہوتا ہے، یاد رکھیے گا۔ خود بخود پاؤں کا، ہاتھ کا کانپنا شروع ہو جانا، یہ دو کنڈیشن میں جو میری تحقیق ہے، صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی تحقیق کے مطابق تو یہی ہے کہ جب اعصابی کیفیت ہوتی ہے تو راشا پیدا ہوتا ہے، جب مسکولر سسٹم میں دباؤ کم ہو جاتا ہے اور وہ خود بخود ہلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو پریس کر لیں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں اور جڑے رہیں ہمارے چینل کے ساتھ، جہاں پہ آپ کو نئی سے نئی چیز دیکھنے کا، نئی سے نئی بات سننے کا موقع ملے گا، اور وہ بات ایسی ہوگی کہ جو زندگی میں کبھی آپ کو اس سے پہلے نہیں سننے کا موقع ملا۔ اب راشا، ہاتھوں پاؤں کا کانپنا۔ اب نروس سسٹم جب پریشر میں ہوتا ہے تو مسکولر سسٹم پہ دباؤ کم ہو جاتا ہے، یعنی دل گرم نہیں رہتا، اور دل کا گرم ہونا بہت ضروری ہے۔ کسی بھی انسان کا جو مزاج ہے وہ اعصابی نہیں ہونا چاہیے، اگر اعصابی ہوگا تو وہ خوف کا شکار ہو جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ خوف کا شکار ہونا انسان کے لیے ہر حوالے سے نقصان دہ ثابت ہوگا۔ اگر ہم بات کریں نروس سسٹم کی، تو نروس سسٹم ہمارا سوچ کا منبع ہے۔ سوچتا ہمارا دل نہیں ہے، سوچتا ہمارا دماغ ہے۔ اگر ہمارا نروس سسٹم دباؤ میں رہے گا، پریشر میں رہے گا، تو آپ کو نیگیٹو تھاٹ آئیں گے، 100% آئیں گے۔ ایک نیگیٹو تھاٹ وہ ہوتے ہیں جو مسکولر سسٹم پہ دباؤ کی وجہ سے آتے ہیں، جہاں کاربن بڑھ جاتا ہے۔ میں وہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایک وہ الگ چیز ہے، اس کے اوپر الگ بات کریں گے۔ یہاں پہ ہم بات کریں راشا کی۔ راشا نروس سسٹم پہ دباؤ بڑھنے سے ہوتا ہے، بقول صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ سرکار کے، اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے۔ لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا جا رہا ہے، جدت آتی جا رہی ہے، جدت آنے کے ساتھ ساتھ حیرت انگیز طور پہ چیزیں ڈسٹرب ہو رہی ہیں۔ کیسے؟ جو ان کی تحقیق تھی اس میں تھوڑی تھوڑی امینڈمنٹ کرنی پڑ رہی ہے۔ بقول صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، جو انہوں نے فرمایا نروس سسٹم پہ دباؤ راشا کا باعث بنتا ہے۔ راشا تب پیدا ہوتا ہے جب ہمارا نروس سسٹم پریشر میں ہوتا ہے اور مسکولر سسٹم پہ دباؤ کم ہو جاتا ہے۔ اب ایسی کیفیت میں رطوبات کی زیادتی ہو جاتی ہے۔ اب یہاں پہ جو ہماری صدی جا رہی ہے، صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ کی جو تحقیق تھی صدر ایوب کے دور کے معاملات کو لے کے کمپیئر کریں تو آج کے معاشرہ، آج کا وقت بہت الگ ہو چکا ہے۔ آج وقت وہ نہیں رہا جو وقت پہلے کبھی ہوتا تھا، ٹھیک ہو گیا۔ آج ہائیبریڈ کا دور ہے۔ میں مثال دیتا ہوں، صدر ضیاء کے دور کے اندر مجھے ہوش سنبھالنے کا موقع ملا، اللہ پاک نے مجھے پیدا اس وقت کیا جب اس کی مرضی تھی۔ تو جب میں نے صدر ضیاء کے دور میں ہوش سنبھالا، میں کو 10-12 سال کا تھا، مجھے آج بھی یاد ہے، 11 سال عمر تھی، 12 سال میری عمر تھی۔ تو میں نے دیکھا کہ اس وقت زمین کے اندر گوبر کا استعمال ہوتا تھا، اور آج آپ کی کھاد کی بہات ہے، کھاد ہی کھاد استعمال۔ اب یہاں پہ ہائیبریڈ آ گیا، آپ زیادہ سے زیادہ فصل لینے کی کوشش میں ہیں۔ آخر وہ جو قیامت کی نشانی وہ بھی تو پوری ہوگی کہ زمین کے وہ گردن کے اوپر انگوٹھا رکھ کے فصل لی جائے گی، اس کو سانس لینے کا موقع نہیں دیا جائے گا، اس سے تیزی کے ساتھ فصلیں لی جائیں گی اور زیادہ اس کی اٹھائی جائے گی اس کی مقدار۔ اب اگر کمپیئر کریں پہلے، تو پہلے 10 من، 12 من، 14 من، 8 من یہ فصل اٹھائی جاتی تھی اور زمین کو چھوڑ دیا جاتا تھا، اور اس گندم کے اندر طاقت ہوتی تھی۔ آج زمین میں وہ طاقت نہیں رہے گی، زمین بھربھری ہو گئی ہے، کھاد کا استعمال کر کر کے، بیجا کھاد کا استعمال، اور زیادہ سے زیادہ فصل لینے کے چکر میں، زیادہ سے زیادہ پیسہ کمانے کے چکر میں ہم لوگوں نے سسٹم کو بالکل ڈسٹرب کر کے رکھ دیا ہے۔ اب یہاں پہ راشا کے بارے میں سمجھ لیں کہ نروس سسٹم کا دباؤ تو آج کل کسی کی بھی نظر نہیں آتا، کیونکہ لوگوں کی خوراک کے اندر جو چیزیں شامل ہیں وہ مسکولر سسٹم پہ دباؤ کی طرف دلالت کرتی ہیں۔ اب جب مسکولر سسٹم پہ دباؤ بڑھتا ہے تو انسان کے جو حرام مغز ہے اس کے اندر خرابی پڑنا شروع ہو جاتی ہے۔ حرام مغز کا کون سا حصہ ہے، کون سا ایریا ہے؟ یہ ہمارا سر کا بیک حصہ، اور پھر یہ پورا جو ہمارا یہ نظام ہے، یہ سارا نظام آپ کا ہے حرام مغز کا۔ اچھا، اب یہاں سے مسکولر سسٹم پہ جب پریشر بڑھتا ہے تو حرام مغز میں خرابی پڑتی ہے، جس سے کیا ہوتا ہے، نچلے دھڑ کا اسپیشلی مسئلہ بننا اسٹارٹ ہوتا ہے۔
اور پاؤں خود بخود کانپنا شروع ہو جاتے ہیں. بعض لوگوں کے پاؤں سن ہو جاتے ہیں کہ وہ جوتا نکلتا اس کا احساس نہیں رہتا. اب یہاں پہ چیز کوئی بھی ہو، آپ دیکھیں نروس سسٹم کا دباؤ ہے تو آپ اس کو اسی طرح ڈیل کریں جیسے صابر ملتانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آپ مسکولر سسٹم کو طاقت دیں گے. اس میں آپ دار چینی لونگ اس کا کہوا استعمال کر سکتے ہیں. آپ جیسے کریلے کا استعمال کر سکتے ہیں، چنے کا استعمال کر سکتے ہیں. جیسے آپ خوراک کی بات ہو رہی ہے یہ، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، صرف خوراک کا استعمال مت کیجیے بنا معالج کے. آپ پرمیشن کے ایسا کام بھی نہیں کریں گے. یاد رکھیے کہ خوراک تو اصل چیز ہے. اگر خوراک آپ نیگیٹو کھائیں گے اس کو فوری طور پہ سائیڈ افیکٹ آپ کو ملنا شروع ہو جائیں گے. اور جو آپ میڈیسن کھائیں گے وہ تو زہر قاتل ہوگی کیونکہ وہ ادویات ہے. ادویات کا سائیڈ افیکٹ اور قسم کا ہوتا ہے، خوراک کا سائیڈ افیکٹ کسی اور قسم کا ہوتا ہے. اس بات کو بھی یاد رکھیے آپ. اب یہاں پہ راشا کو تلاش کریں. راشا کا پرابلم کیا ہے؟ راشا کا پرابلم آپ کا نروس سسٹم ہے. راشا کا پرابلم آپ کا مسکولر سسٹم ہے. اگر نروس سسٹم کا دباؤ ہے تو مسکولر سسٹم پہ دباؤ بڑھائیے تاکہ نروس سسٹم کا دباؤ اٹھے، کیونکہ نروس سسٹم کا دباؤ مسکولر سسٹم پہ دباؤ بڑھانے سے اٹھ سکتا ہے. اسی طرح پھر آپ مسکولر سسٹم کے دباؤ کو اٹھانا چاہتے ہیں، راشا ختم کرنا چاہتے ہیں، تو پھر آپ ایپیتھیلیل سسٹم غدود کے نظام کو بڑھائیں، دباؤ بڑھائیں اس کے اوپر، اس کا پریشر بڑھائیں تو یقیناً وہاں کا پریشر اٹھے گا. لیکن اب اگر آپ ادھر استعمال کرتے ہیں مسکولر سسٹم پہ دباؤ بڑھانے کے لیے تو شنگرف جیسی پروڈکٹ بھی استعمال ہوتی ہیں، اس میں کچلا ٹائپ جیسی پروڈکٹ بھی استعمال ہوتی ہیں. اور یہ آسان چیزیں نہیں ہیں، یہ عام بندہ تیار بھی نہیں کر سکتا، سوچ بھی نہیں سکتا اس کے تیار کرنے کے بارے میں. آپ ٹوٹکے اور تکے لگانے سے کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. یاد رکھیے کہ اللہ کا نظام تکے کے اوپر کام نہیں کر رہا، ٹوٹکے کے اوپر کام نہیں کر رہا. اللہ کا نظام پرفیکٹ ہے. اللہ کہتا ہے میں نے تمام چیزیں اندازوں پہ قائم کی، اور دیکھیں اس کے اندازے کتنے شاندار، حیرت انگیز اس کے شاندار اندازے. کون سا اندازہ آپ نے اس کا ناکام دیکھا ہے؟ اس نے سورج کو تخلیق کیا، اس نے چاند کو تخلیق کیا، اس نے ستاروں کو تخلیق کیا، اس نے زمین کو تخلیق کیا، پھر اس نے اس پہ پہاڑ کھونٹے بنا کے گاڑ دیے. زمین ترترا رہی تھی، 7 دنوں کے اندر اس نے ہر چیز کمپلیٹ کر دی، سب کی ڈیوٹیاں لگا دیں. دیکھو وہ کیسا عظیم و شان رب ہے جس کے اندازے اتنے پرفیکٹ ہیں کہ اس نے پہاڑوں کو بطور کھونٹے بنا کے گاڑ دیا. آپ اس رب کی ہیبت کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ اس کے قانون کا اندازہ کر سکتے ہیں؟ یہ جو ہمارے رات سونے کا نظام ہے، صبح اٹھنے دن میں اٹھنے کا نظام ہے، جو سورج ہماری بیٹری چارج کرتا ہے، اگر سوچے کہ دن ہی دن ہو رات ہی رات ہو تو انسان کیا کرے گا؟ پاگل ہو جائے گا. اب انسان کی آنکھیں ہیں وہ روشنی میں دیکھ سکتی ہیں، اندھیرے میں نہیں دیکھ سکتی. آپ نے کبھی جائزہ لیا اس بات کا؟ کہتے ہیں فابی الا ربکما تکذبان، تو اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ یہ دیکھنا بھی تو نعمت ہے، یہ دن بھی تو ایک نعمت ہے، رات بھی تو ایک نعمت ہے، ہر چیز تو اس کی نعمت ہے، اس کی رحمتیں بیش بہا ہیں. تو بس آپ سمجھیں کہ ہم اگر بات کریں گے تو بات پھر اور دور تک الجھتی چلی جائے گی اور پھر اس کا کنارہ نہیں ہے، کیونکہ یہ تو پھر رب تعالیٰ کی وہ ہے، اس کی پرستش ہے، اس کی عبادت ہے، اس کو جاننا ہے. وہ جس قدر کر لیں گے، جس حد تک انوالو ہو جائیں گے اس میں، اس حد تک وہ آپ کے ساتھ انوالو ہو جائے گا، وہ آپ پہ رحم کرے گا، فضل کرے گا اپنا. خیر ویڈیو لمبی نہ ہو جائے، اس کا تسلسل یہیں ختم کرتے ہیں. انشاءاللہ ملتے ہیں مزید انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ. اپنے دوست احباب کا خیال رکھیں. وما علینا الا البلاغ المبین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.